مسلمان جدھر دیکھو پریشان، مسلمان جدھر دیکھو غموں میں ڈوبے ہوئے، مسلمان جدھر دیکھو قرضوں کے بوجھ کے تلے نیچے دب گئے ہیں، مسلمان جدھر بھی دیکھو مالی پریشانی سے دوچار، مسلمان جدھر بھی دیکھو تو غربت کا رونا رو رہے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں بہنوں، آئیے میں آپ کو آج ایسا وظیفہ بتا دیتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز آپ کے یہ تمام غم، درد، مشکلات، پریشانیاں سب ختم ہو جائیں گے، قرضوں کا بوجھ ختم ہو جائے گا، قرضوں سے انشاءاللہ زندگی بھر کے لیے نجات مل جائے گی۔ آئندہ آپ کو قرض لینے کی نوبت ہی نہیں آئے گی، ضرورت ہی نہیں پڑے گی انشاءاللہ۔ آئندہ آپ کے لیے کبھی بھی غربت کی پریشانی نہیں ہوگی، آئندہ آپ کے لیے کبھی بھی مالی پریشانی کا سامنا نہیں ہوگا، آئندہ آپ کے لیے کبھی بھی دشمنوں کا خوف نہیں ہوگا، آئندہ آپ کے لیے کبھی بھی جادو کا خوف نہیں ہوگا، جنات سے آپ نہیں ڈریں گے۔ جب آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے تو ان تمام مسائل کا حل آپ کے سامنے ہوگا انشاءاللہ، آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا، آپ کے تمام مسائل حل ہوں گے انشاءاللہ۔ بس ایک چھوٹی سی بات پر میرے عمل کریں، چھوٹی سی آیت ہے قرآن عظیم کی، سورہ لقمان کی چھوٹی سی آیت کا وظیفہ دیتا ہوں، اس کو صرف روزانہ 141 بار پڑھا کریں میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق۔ پھر آپ کے ان تمام مسائل کا حل نکل نہ آیا تو پھر میں ذمہ دار ہوں گا، پھر میں آپ کا مجرم ہوں گا، پھر آپ جو سزا مجھے دینا چاہیں دے سکتے ہیں۔ تو آئیے وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ اجازت عام ہے، آپ کو پتہ ہے میرے وظائف کی اجازت عام ہوتی ہے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں بہنوں، آج کل آپ کو پتہ ہے کہ مسلمان ہر طرف، آپ کو بھی خود اپنے سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کتنے پریشان ہیں، آپ کو کتنی مالی پریشانی ہو رہی ہے، آپ کو قرضوں کا بوجھ۔ میرا واٹس ایپ اگر آپ نے چیک کیا تو سارے مسائل جو آتے ہیں مالی پریشانی اور قرض کا بوجھ، جادو کا خوف، کوئی جادو میں مبتلا، کوئی قرض کے نیچے دب گئے ہیں، کوئی مالی پریشانی سے دوچار، مہنگائی کا رونا رو رہے، کاروبار نہیں چل رہا، دکانداری میں برکت نہیں، کاروبار میں برکت نہیں، مال و دولت میں برکت نہیں، زندگی میں برکت نہیں۔ تو آئیے دوستو، میرے پیارے بھائیوں بہنوں، آج آپ کو انشاءاللہ قرآن عظیم کی ایک آیت جو سورہ لقمان کی آیت نمبر 26 ہے، آپ کو بتا دیتا ہوں اس کا ایک وظیفہ، ایک طریقہ۔ انشاءاللہ آپ کے تمام غموں کا علاج ہو جائے گا، آپ کی تمام پریشانیاں حل ہوں گی۔ آپ کو جب قرض کا بوجھ ہوگا تو وہ قرضے اتر جائیں گے، آئندہ آپ کے لیے قرضہ لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کی مالی پریشانی ہمیشہ کے لیے ختم، جادو کا خوف آپ پر کبھی بھی مسلط نہیں ہوگا، نہ آپ پر کوئی جادو کر سکے گا۔ یہ بھی بتا دوں، کسی کا باپ بھی آپ پر جادو نہیں کر سکے گا۔ تو آئیے وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ یہ کون سی آیت ہے، یہ کون سا اسم اعظم ہے جس کی برکت سے تمام غم ختم ہوں، پریشانیاں ختم ہوں؟ تو آئیے، اجازت عام ہے، آپ کو پتہ ہے میرے وظائف کی اجازت تو عام ہوتی ہے، ہاں جو زندگی کے اصول ہیں ان پر عمل کرنا پڑے گا، تب آپ کا وظیفہ کام کرے گا۔ اگر آپ میں زندگی کے اصول نہیں تو یہ تو اسلام کے لیے ضروری ہے، مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھیں۔ تو اب آپ اپنے گریبان میں منہ ڈالیں کہ آیا آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں، توجہ دیتے ہیں نماز کی طرف، نماز کس طرح پڑھتے ہیں، جان چھڑاتے ہیں یا صحیح طریقے سے کوشش کرتے ہیں نماز کی؟ تو ان سب پر عمل کریں۔ تو سب سے پہلا شرط نماز کی پابندی، 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں گے۔ نمبر 2، رزق حلال کی طلب، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ
جس کے پیٹ میں حرام پڑا ہو، جس کا لباس حرام ہو، جس کا کھانا پینا حرام ہو، اس کی دعا کیوں کر قبول ہوگی؟ تو آپ دعائیں مانگتے ہیں، وظیفے پڑھتے ہیں، آپ کا رزق حلال ہے، تو میرے پیارے بھائیوں بہنوں، رزق حلال کی طلب کریں۔ زیادہ جو ہمارے وظائف قبول نہیں ہوتے، کام نہیں کرتے، جو ہم شکایت کرتے ہیں، تو ان 4 وجوہات میں سے کوئی ایک ہوگا۔ نمبر 1 نماز، نمبر 2 رزق حلال کی طلب، نمبر 3 اللہ تعالیٰ پر یقین اور اعتماد کامل ہو، شک نہ ہو۔ کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے ظن اور گمان کے مطابق ہی معاملہ فرماتا ہوں، یعنی جس طرح وہ مجھ پر یقین رکھے گا، گمان رکھے گا، میں اسی کے مطابق معاملہ فرماتا ہوں۔ تو جس شخص کو اللہ پہ یقین کامل ہو کہ میرا وظیفہ ضرور میرا اللہ بہت مہربان ہے، قبول فرمائے گا، میری دعا قبول ہوگی، مجھ پر رحم فرمائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت 170 ماؤں سے زیادہ ہے، تو اس کو یقین ہوگا تو اس کی دعا قبول ہو جائے گی۔ اور جس کو شک ہو رہا ہو، یار میں نے تو بہت وظائف پڑھے، کب میری دعا کب قبول ہوئے کہ اب قبول ہوگی، چلو یہ بھی پڑھتا ہوں، اللہ پہ شک کر رہے ہیں، تو آپ کی دعا کیوں کر قبول ہوگی جب آپ شک کر رہے ہیں اللہ پہ شک نہیں کرنا ہے۔ اور چوتھا اور آخری شرط ہے وظیفے کا تلفظ ٹھیک ہو۔ وظیفہ کی تلفظ ہی غلط ہو، آپ غلط ملت پڑھ رہے ہیں تو آپ کا وظیفہ کیا کام کرے گا، الٹا عذاب دیا جائے گا، کیونکہ آپ مانے ادھر کے ادھر ہو جاتے ہیں غلط پڑھنے سے۔ تو ان 4 شرائط کی روشنی میں اگر آپ کا وظیفہ کام نہیں کرے گا تو ان 4 شرائط میں سے کوئی ایک یا 2 یا 3 یا 4 آپ میں نہیں ہوں گے۔ تو ان 4 شرائط پر عمل کر کے آئے وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ آپ نے سورہ لقمان کی آیت نمبر 26، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، للہ ما فی السماوات والارض ان اللہ هو الغنی الحمید۔ آپ نے روزانہ صرف 141 بار پڑھنا ہے، 141 بار روزانہ کا معمول بنا لیں، آپ کے تمام پریشانیاں حل ہوں گی۔ یہ جو میں نے ذکر کیا نا، نہ قرض کا بوجھ رہے گا، نہ مالی پریشانی رہے گی، نہ جادو رہے گا، نہ جنات کا خوف، نہ دشمنوں کا خوف، نہ کاروبار کے نقصان کا خوف، نہ کاروبار میں برکت نہ ہونے کا ڈر، سب پریشانیاں حل ہوں گی۔ بس آپ نے روزانہ، یہ نہیں کہ 1 دن 2 دن، بس زندگی بھر یہ پڑھتے رہیں، آپ کا ہر کام انشاءاللہ 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 جس طرح آپ چاہتے ہیں اس طرح ہوگا۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے راضی کریں، گناہوں سے توبہ کریں، یار استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگیں۔ ہم پر گناہوں کی وجہ سے تنگی آتی ہے، پریشانیاں آتی ہیں، تو سب سے پہلے وظیفہ سے پہلے استغفار پڑھیں، روزانہ کم سے کم جس طرح آپ کی جو گنجائش ہو صدقہ کریں، خوب اللہ کے لیے اخلاصی نیت کے ساتھ، انشاءاللہ کوئی وجہ نہیں کہ آپ کی پریشانیاں حل نہ ہوں، ختم نہ ہوں، مشکلات حل نہ ہوں، حاجات پورے نہ ہوں، آپ کے تمام مشکلات انشاءاللہ مالی ہو یا جانی ہو، سب پریشانیاں ختم ہوں گی۔ تو روزانہ سب سے پہلے 3 بار درود شریف پڑھیں، کسی بھی وقت، بس 24 گھنٹے میں 1 بار ضرور پڑھا کریں، 3 بار درود شریف، 141 بار یہ آیت، للہ ما فی السماوات والارض ان اللہ هو الغنی الحمید۔ سب سے پہلے جب شروع کریں تو اعوذ باللہ بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں، پھر اسی طرح پڑھیں، تو آخر میں پھر 3 بار درود شریف، جو بھی درود آپ پڑھنا چاہیں، انشاءاللہ العزیز اپنی زندگی کو دیکھیں، آپ کی زندگی جنت کا نمونہ بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے غموم، ہموم، پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔